السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اس امر کی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے مختلف مکتبہ فکر میں جا کر جو ہے وہ سوال جواب اس طرح کے کرتا ہے کہ اس کو دلی تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ دور حاضر میں جب انسان کوئی محفل اٹینڈ کرتا ہے یا پھر کسی جلسے جلوس میں جب جاتا ہے، کوئی بیان سنتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، تو زیادہ تر اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل اور اپنی ذہنی جو خلفشار ہیں ان کو وہ کلیئر کر لے۔ لوگوں کا عمل کی طرف خیال نہیں ہوتا، ان کا خیال اطاعت اور پرہیزگاری کی طرف کم ہوتا ہے، مگر ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں محبت الہی ہو اور محبت رسول ہو اور ان سے متعلقہ کسی سے بھی بغض اور عناد نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کسی بات کی کلیئرنس کو چھوڑ کر اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی، نماز اور قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دے گا، ذکر الہی کی طرف توجہ دے گا۔ دوستو، عالم ظاہر میں جب انسان کا جسم بیدار ہوتا ہے، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری خواہشات بھی بیدار ہوتی ہیں ساتھ ہی، لیکن جب ہمارا جسم سوتا ہے تو اس کا احساس بھی سو جاتا ہے، اس کی خواہشات بھی سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس حالت میں انسان اہل ظاہر جو لوگ اس کے قریب ہیں وہ ان کو نہیں پہچان پاتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سویا پڑا ہوتا ہے، اور یہ نہیں جان پاتا کہ اس کے پاس جو شخص گھوم رہا ہے، اس کے پاس جو بیٹھا ہے، اس آدمی کا مقام کیا ہے، وہ کون ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح جب انسان کا دل سویا ہوتا ہے تو ہر قسم کی خواہش جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، ایسی خواہشیں اور اس کے مطالب، اس کے جذبات، محبت کے، اطاعت کے، فرمانبرداری کے، یہ تمام جذبات سو جاتے ہیں جس کا دل سو رہا، اور وہ انسان تلاش حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب اس کے اندر کسی چیز کا جذبہ ہی نہیں ہے، اس کو اطاعت کا، فرمانبرداری کا، محبت کا جذبہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ حق کو کیا تلاش کرے گا۔ ہاں، اگر اس کا ذہن جو ہے وہ خلفشار میں مبتلا ہے، وہ شیطان کے دیے ہوئے وسوسوں کی وجہ سے اپنے سوالوں کو لے کر گھوم رہا ہے، تو اس کو تلاش حق تو کہیں گے، لیکن وہ تلاش حق جو ہے وہ قلب کی نہیں ہوگی، بلکہ شیطان کے دیے ہوئے وسوسے اور ذہنی خلفشار کو دور کرنے کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر جب انسان کا دل بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل میں دین کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی محبت کی طلب، اطاعت کی طلب بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ جس میں طلب پیدا نہیں ہوتی اس میں عمل بھی پیدا نہیں ہوتا، اور جس میں عمل نہیں وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہے، اور زندہ لاش کو جو چاہے جس طرف گھسیٹ کے لے جائے، کبھی وہ اس مکتبہ فکر کی طرف جائے گا
کبھی وہ اس مکتبہ فکر کی طرف جائے گا، مطلب اس کی زندگی پوری اس طرح در بدر گھومنے میں گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے متعلقین جن میں اصحاب کرام ہیں اور اہل بیت کرام ہیں، اگر ان سے محبت رکھتا ہے تو یقیناً اس کی توجہ جو ہے وہ عبادت اور محبت کی طرف ہوگی۔ مسائل کی تلاش میں وہ نہیں گھومے گا، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلاش میں گھومے گا۔ اور اسی طرح جب دین کی طلب اور تلاش نہیں ہوتی انسان کو، تو انسان طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کی ہتھے چڑھتا ہے وہی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ انداز سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شخص نے سودا خریدنا ہے، مثلا اس نے سونا خریدنا ہے، سونا، اور وہ بازار میں چلا جاتا ہے۔ نہ تو اسے سونے کی پہچان ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہے، کوئی طریقہ کار ہے جس سے پرکھ کر وہ اس کو چیک کر سکے کہ یہ سونا جو ہے اصل ہے کہ نہیں۔ تو ایسا انسان دکاندار کی بات پر اعتبار کرنے پر مجبور ہوگا۔ کھرے اور کھوٹے کا معیار اس دکاندار کی زبان پر منحصر ہوگا۔ بالکل اسی طرح دل بھی دین کی کسوٹی ہے، دماغ نہیں، کیونکہ دماغ جو ہے وہ انسانی جسم کا حاکم نہیں ہے، دل ہی انسانی جسم کا حاکم ہے۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر جو اندھے ہیں وہ ان کے دل ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ میرے دوستو، جن کا دل مردہ ہوتا ہے وہ ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود کسوٹی سے محروم ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کی زندگی عطا کر دی، ضمیر کو زندہ فرما دیا، وہ ہر ایک بات کی پرکھ اور حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب عالم ظاہر میں مصروف ہو، جب ظاہری زندگی میں، معاش میں، گھر کے کام کاج میں، دوست احباب اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر وہ ظاہری طور پر ان میں مصروف ہے تو اس صورت میں اس کو اپنے عمل کو بیدار رکھنا چاہیے، اور عمل میں سب سے زیادہ محبت الہی، محبت رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درود اور نماز ہے، جو عالم ظاہر کی کسوٹی ہے۔ اور جب دین کی تلاش میں ہو تو دل کو بھی بیدار رکھے، یہی دین کی کسوٹی ہے۔ بیداری کی فطرت غلبہ چاہتی ہے۔ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فلاں آدمی پر غلبہ حاصل کر لوں، میری بات مانی جائے، میرے مطابق کوئی شخص کام کرے۔ جیسا کہ عالم ظاہر میں بھی کسی کا جسم جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر قدرت چاہتا ہے، اسی طرح جب دل بیدار ہوتا ہے تو وہ نفس پر غلبہ چاہتا ہے۔ اب دل اور نفس یہ دو چیزیں ہیں۔ دل کی رغبت محبت کی طرف ہوگی، اور نفس کی رغبت جو ہے وہ شکوک و شبہات اور نفرت کی طرف ہوتی ہے۔ دونوں میں ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں قلب کو، انسانی دل کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں جو کمزور پڑ جاتا ہے وہ پچھاڑ دیا جاتا ہے۔ اہل آخرت نے اس کا نام وسوسہ رکھا ہے۔ جو اس مقام پر اپنے قلب کا ساتھ دیتے ہیں وہ بآسانی نکل جاتے ہیں کہ ان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے۔
ان کے قلب کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے اللہ کی عطا سے، اور جو نفس کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا شک تو کبھی دور ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے نفس کا ساتھ دیتے ہیں، مطلب اپنی زندگی کے معاملات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جب دل بیدار ہوتا ہے انسان کا تو پھر دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے، تب جا کے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ شک اور شبہات محبت الہی میں، محبت رسول میں اور دین کی اطاعت و فرمانبرداری میں، ضابطہ حیات میں، یہ شک اور شبہات جو ہیں یہ دیمک کی طرح ہیں جو انسانی سوچ کو، ان کے عقائد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ اس مقام پر اہل سلسلہ جو ہیں تصور شیخ کیا کرتے ہیں، اور یہ تصور شیخ کیا ہے؟ یہ تصور شیخ کیوں کیا جاتا ہے؟ طالب کی روح مقام برزخ میں پہنچ کر اپنے شیخ کی روح سے مدد طلب کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اکثر لوگ اس چیز کو بہت ہی معیوب سا سمجھتے ہیں کہ جی مدد طلب کرنا۔ اللہ کے بندو، جب آپ کسی ٹیکنیکل کام کو سیکھ رہے ہو اور اس سیکھنے کے دوران آپ کسی پرزہ کو لے کر، کسی پرزہ کے مرمت کو لے کر کہیں رک جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہر عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے ہی پوچھے گا۔ تو اللہ کی راہ میں بھی یہ جو اساتذہ ہیں یہ مشائخ ہیں، یہ شیخ ہوتے ہیں جو استاد ہیں۔ جس طرح دنیاوی کاموں میں اپنے استاد سے مدد طلب کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کے حصول کے لیے بھی جو طالبین ہیں وہ تصور شیخ سے، اپنے مرشد سے جو ہے وہ طلب حاصل کرتے ہیں اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہ تصور شیخ ہے، اور اسے کہتے ہیں امداد غیبی، غیب سے مرشد کی مدد۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں مدد بھیج دیتے ہیں۔ کبھی یہ مدد مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ انسان اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ یوں کرنا بہتر ہے، یعنی شیخ کو دیکھتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ کبھی یہ سیر رویا کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی عالم خواب میں شیخ ہدایت دے جاتا ہے کہ یوں کر لو، ایسا ہونا چاہیے، یا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی راست قلب پر وارد ہوتی ہے، اور کبھی دل پر الہامی صورت میں جو ہے وہ انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ یوں کرنا ہے۔ شیخ اپنی توجہ سے کام لیتا ہے اور قلب کی ایک طاقت حاصل ہوتی ہے جس سے ڈگمگاتا ہوا قلب قائم ہو جاتا ہے۔ یہ جو قلب اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ اس اشارے سے قائم اور مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ عالم سب پر بیتتے ہیں، ہر سالک پر، ہر فقیر پر یہ عالم آتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کا وسوسہ زبان تک نہ آئے۔ اگر انسان کے دل پہ کوئی شک ہے، ذہن میں کوئی شک ہے، تو وہ اس کو اپنے استاد سے بیان کرے۔ اگر وہ دنیا میں بولتا پھرتا ہے تو پھر یہ وسوسہ جو ہے یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اگر زبان سے اظہار نہ کیا اور وسوسوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف رہا تو یہ مقام مومن ہے۔ مومن کا مقام کیا ہے؟ کہ وسوسوں سے بے نیاز ہو کر اپنی عبادت اور اطاعت کو اور محبت الہی کو اپنے دل میں سموئے رکھے۔ نفس موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ میں نہ مروں، بلکہ اس جسم کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جائے۔ جب تک نفس مر نہیں جاتا یہ فساد قلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ مقام مردودیت، اور یہ مقام مردودیت نہیں، مقام مقبولیت ہے، مقام شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رہبری طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر مقام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حالات انہیں درپیش آتے ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت میں کسی خدمت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو معاملات ہیں یہ ہر عام بندے پر نہیں آتے، بلکہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کا راستہ چنا ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں جا کر اس سے دین کا کام لینا ہو، اور آئندہ ملنے والے مقام کی نسبت سے انہیں مشکلات میں سے نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے کسی افسر کو کسی اہم عہدے کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو جتنی بڑی ملازمت ملنی ہوتی ہے اتنی ہی سخت ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے۔ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، کہیں سے اچھی خبر نہیں آتی، انسان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں جن کا حل نہیں ملتا۔ جب صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور راضی برضا ہو جاتا ہے تو راستے کھلے ہوئے ملتے ہیں، کیونکہ اسی کیفیت کے تو وہ منتظر ہوتے ہیں کہ تنہائی میں وسوسے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی بات میں مصروف ہو جائے، ذکر اذکار کر لے، تصور کر لے، مراقبہ کر لے، درود پڑھ لے۔ اس طرح میرے دوستو اس کی گھبراہٹ اور شدت کم ہو سکتی ہے۔ ادروائز انسان اپنے شکوک اور شبہات کو لے کر پھرتا رہے اور اپنے دل کی طرف توجہ نہ دے بلکہ اپنی ذہنی خلفشار کی طرف توجہ دے تو وہ ایسے ہی در بدر رہتا ہے، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی وہ کس مکتبہ فکر پہ جائے گا، کبھی وہ کس پہ جائے گا، اور آخر اس کا کیا حشر ہوتا ہے کہ وہ دین سے ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔